السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے گھر میں بنائے گئے عارضی اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہیں۔ پیش ہیں تازہ ترین خبریں۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ بھاری اسلحے سے لیس حملہ آوروں نے بدھ کے روز کابل میں سکھ اقلیتی برادری کی عبادت گاہ میں داخل ہو کر کم سے کم 25 افراد کو ہلاک اور دیگر 8 کو زخمی کر دیا ہے۔ داعش نے کابل کے مرکزی علاقے میں اس ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ آج بدھ کی صبح ہونے والے اس حملے کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز نے سکھ گردوارے کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کے ساتھ لڑائی میں 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ترجمان نے ہلاک ہونے والوں کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حملے کے دوران گردوارے میں محصور ہونے والے درجنوں افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ افغان پارلیمان کے اقلیتی رکن انارکلی ہونریار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے کے وقت گردوارے میں 150 کے لگ بھگ افراد موجود تھے۔ افغان طالبان نے فوری طور پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اس حملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امریکی سفارتخانے اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ وہ اس حملے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں جس میں جنونی اور مجرم افراد نے معصوم عبادت گزاروں کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ امن اسی وقت قائم ہوگا جب لوگ بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات دور کریں گے۔ پاکستان نے کابل میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے حملوں کا کوئی سیاسی، مذہبی اور اخلاقی جواز نہیں ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ تمام عبادت گاہیں مقدس ہیں جن کی حرمت کو ہر وقت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اور اب پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا وائرس کی صورتحال۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارت میں لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد دنیا کی 1/3 آبادی لاک ڈاؤن ہے۔ کورونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے امریکی قانون سازوں نے $2,000 ارب کے پیکج کی منظوری دی ہے۔ مختص کردہ خطیر رقم امریکی معیشت کے کل حجم کے 10% کے برابر ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق دنیا بھر میں وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے نصف یورپی ممالک میں ہیں۔ یورپی ملکوں میں اٹلی اب بھی سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں گزشتہ ہفتے کے اختتام پر کیسز کم ہونے کے بعد رواں ہفتے ان میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ برطانوی شہزادے چارلس بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، جس کی تصدیق بکنگم پیلس نے بھی کر دی ہے۔ افغانستان میں تعینات نیٹو فورسز کے 4 فوجیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جو حال ہی میں افغانستان پہنچے تھے، جبکہ فلو جیسی علامات ظاہر ہونے پر 30 سے زائد اہلکاروں کو قرنطینہ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے ریزولوٹ مشن نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا سے متاثر فوجیوں سے متعلق معلومات فی الحال ظاہر نہیں کی جا رہی ہیں۔ ادھر ہرات میں کورونا وائرس کے 3 مریضوں میں مثبت اثرات پائے جانے کے بعد افغان حکومت ایران کی سرحد سے ملک 3 ہمسایہ شہروں کو لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر وحید اللہ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ہرات، زارنگ اور فرا شہروں کو بدھ کی صبح لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ادھر طالبان اور افغان عہدیدار قیدیوں کی رہائی کے بارے میں دوسری ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بدھ کی شام بات چیت طے ہے اور امریکہ طالبان معاہدے کا یہ ایک حصہ ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 28 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک مزید ہلاکت ہوئی ہے۔ پاکستان میں حکومت نے ڈومیسٹک پروازیں بند کر دی ہیں، جبکہ برطانیہ کے لیے 3 اور کینیڈا کے لیے خصوصی پرواز بھجوانے کا اعلان کیا ہے۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لاک ڈاؤن میں مزید سختی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات سخت کیے جا رہے ہیں
اور باراکھو کا وہ علاقہ جہاں کورونا کے 6 کیسز سامنے آئے ہیں، اس علاقے کو انتظامیہ اور فوج نے مکمل سیل کر دیا ہے۔ اسلام آباد ضلع انتظامیہ کے مطابق باراکھو سے اسلام آباد آنے والا راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی شہر میں ایک خاتون کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہو گئی ہیں۔ خاتون 21 مارچ سے ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ برطانیہ سے پاکستان آئی تھیں۔ خاتون کا تعلق سہاوا سے ہے۔ میت سہاوا روانہ کر دی گئی ہے۔ کمشنر راولپنڈی نے خاتون کے کورونا باعث ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر مختلف علاقوں کے جزوی لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ تمام اضلاع میں ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے احتیاطی تدابیر، لوگوں میں آگاہی اور شعور پیدا کرنے اور جراثیم کش ادویات کے اسپرے کی مہم کو بھی تیز کر دیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال اور اس کے پھیلاؤ کے خطرے کے باعث حکومت مذہبی طبقات کی مدد سے مساجد میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی اور نماز جمعہ کی ادائیگی بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ایوان صدر میں ویڈیو لنک کے ذریعے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ بھارت میں آج 21 روزہ ملک گیر لاک ڈاؤن کا پہلا دن ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 130 کروڑ افراد گھروں میں قید ہیں۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں سڑکیں ویران ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے منگل کی شب 12 بجے سے 21 روز کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزید 4 افراد میں کورونا وائرس یا کووڈ-19 کی تصدیق کے بعد علاقے میں اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے شہریوں کی نقل و حرکت پر عائد کی جانے والی پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ جن 4 افراد کے ٹیسٹ مثبت نکلے ہیں، ان میں ایک ایسے شخص سے میل ملاپ تھا جو حال ہی میں ایک تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کے لیے کشمیر سے باہر گیا ہوا تھا۔ یہ شخص پہلے ہی سری نگر کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس طرح لداخ سمیت جموں و کشمیر میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 24 تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اب تک اس وائرس کے 3 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں حکام نے آج بدھ کے روز بتایا ہے کہ کورونا وائرس کے اثرات سے متاثرہ کارکنوں اور کاروباری اداروں کے لیے $20 کروڑ کے امدادی پیکج پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بل کے مندرجات جاری کر دیے گئے ہیں اور اب یہ بل منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد اسے امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے وقت میں امریکی معیشت کو جلد از جلد بحال کرنے کے خواہش مند ہیں جب بہت سی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال کے نتیجے میں کارکن گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مصر اور شام کی حکومتوں نے منگل کے روز سے رات کے کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے سب سے کثیر آبادی والے ملک مصر اور گزشتہ 9 سال سے جنگ سے تباہال شام میں کرفیو کا نفاذ اسی ہفتے سے ہوگا۔ اسی دوران عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے متنبہ کیا ہے کہ طبی آلات اور سامان میں کمی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے غریب ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں کورونا وائرس کے 31,000 مصدقہ مریض موجود ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مریض ایران میں ہیں۔ مصر میں اب تک 366 لوگوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے اور 21 افراد شام میں گزشتہ تقریباً 1 عشرے سے جاری خانہ جنگی نے ملک کے صحت کے نظام کو متاثر کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس نے 2 ہفتے کے لیے مساجد کو بند کر دیا ہے۔ اس کا نفاذ بدھ کے روز سے ہوگا۔ وہاں اسکول پہلے سے بند ہیں۔ اسرائیل اور مصر کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے گنجان آباد فلسطینی علاقوں میں وائرس کی آمد و رفت سست رہی۔ اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ایران ہوا ہے، جہاں منگل کے روز تک 1,900 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور کل 24,800 مریض اس کا شکار ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جاپان میں ہونے والے اولمپکس 2020 ایک سال کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق اولمپکس 2020 ملتوی کرنے کا فیصلہ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اور انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے صدر تھامس کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بعد سامنے آیا ہے۔
اور ایک اور خبر یہ ہے کہ ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے سلسلے میں 20 مشتبہ افراد پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جمال خشوگی کو سن 2018 میں استنبول کے سعودی قونصل خانے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ پر ہمارا یہ شو جاری ہے اور ہماری خبریں اس پر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارا شو بھی وہاں پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خالد حمید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔